الحمد للہ المالک الوهاب الجلیل الذی خلقنا وسوانا وهدانا سواء السبیل والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبیبہ سیدنا وسندنا ومولانا محمد النبی الأصیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وخلقنا كل شيء زوجين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله۔ کسی دور میں اقبال نے کہا تھا تیرا اندیشہ فلاح کی نہیں ہے، تیری پرواز لولا کی نہیں ہے، یہ معنی اصل شاہینی ہے تیری آنکھوں میں بے باکی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، ناظرین اکرام، خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں اشرف حجازی یوٹیوب چینل۔ اس عاجز کا نام ڈاکٹر محمد اشرف حجازی ہے اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے اشرف حجازی کے نام سے۔ اس کو قوت ایمانی سے سبسکرائب کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کرے۔ یہ علم ہے جو آگے پھیلانا ہے، فہم و تدبر کی باتیں ہیں جو آگے پھیلانی ہے، تھاٹ آف ہولی قرآن ہے جو آگے پھیلانا ہے، تاکہ محبت، پیار، عشق، وارفتگی، تجلیات، نور، اس میں اضافہ ہو، دین کے احکامات، دین کے قوانین، قرآن کی سمجھ، قرآن کی فہم، قرآن کا تدبر حاصل ہو۔ یہ عاجز بڑے بڑے لوگوں کو سنتا رہتا ہے، جن میں شاہد مسعود صاحب اور یہ مقبول جان صاحب ہیں، ایک مبشر عثمان صاحب ہیں، اور یہ ایسے کوئی احباب ہیں، کچھ مولانا حضرات ہیں، کچھ پیر حضرات ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن پاک کی گہرائی کی طرف کسی کی نظر نہیں جاتی۔ جی ہاں، اب غور سے سنیے، ہر ایک کو میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں سب سے بڑا یہ ہوں، بالکل نہیں۔ میں تو جو بندہ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، وہ مجھ سے اچھا ہے، مجھ سے اچھا ہے۔ بس ایک بات حقیقت کی عرض کرتا ہوں کہ اللہ پاک فرماتا ہے افلا تدبرون القرآن افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ تم قرآن عظیم پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ تم قرآن عظیم پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تم قرآن عظیم میں عقل کیوں نہیں دوڑاتے؟ تم قرآن عظیم میں فہم کیوں نہیں دوڑاتے؟ تم قرآن عظیم میں شعور کیوں نہیں دوڑاتے؟ تم قرآن عظیم میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ دل ایک بہت بڑا کائناتی کوٹھا ہے، کائناتی کمرہ ہے، جس پر تالا جب لگ جاتا ہے تو پھر کمرے میں کیا ہے کچھ نظر نہیں آتا، کمرے میں کیا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اب وہ چیز جو عقل، فہم، تدبر، تفکر قرآن پاک میں کرنا ہے، وہ سارے کا سارا پازیٹیو ہوگا تو صحیح قرآن کی سمجھ آئے گی۔ اور عقل، فہم، تدبر، تفکر پازیٹیو کب ہوتے ہیں؟ جب ان کا تعلق نور رسالت سے ہو جائے، جب ان کی نسبت نور رسالت سے ہو جائے، جب ان کی محبت نور رسالت سے ہو جائے، جب ان کی توجہ نور رسالت سے ہو جائے، پھر یہ پازیٹیو ہو جاتے ہیں، پھر اس سمندر سے موتی نکالتے ہیں، بہت بڑی بڑی گہرائی میں گوتا لگا کے پھر موتی نکالتے ہیں۔ وحدت دا دریا میاں باہو جتھے عاشق لوں دے تاری ہو، مارن ہوتا کڈھن موتی سب اپو اپنی واجی ہو۔ تو قرآن پاک میں غور، تدبر، تفکر، عشق رسول کے ساتھ، محبت رسول کے ساتھ، امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کے ساتھ اس میں نظر دوڑائیے تو کائناتیں نظر آئیں گی بھائی، کائناتیں ہیں، کائناتوں کی حقیقتیں، انفس و افاق نظر آئے گا، ازل و ابد نظر آئے گا، ظاہر و باطن نظر آئے گا، اول و آخر نظر آئے گا۔ تو کسی کی توجہ، بہت کم توجہ جاتی ہے قرآن پاک کے حقائق کی طرف۔ اول تو یہ کتاب ہے نا، اس کے بعد باقی چیزیں ہیں۔ احادیث مقدسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس کی تشریح کرتی ہیں، سمجھاتی ہیں، بتاتی ہیں یہ راز ایسے ہے، یہ راز ایسے ہے، یہ راز ایسے ہے۔
تو میں نے آپ کی خدمت قیامت کے بارے میں، امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کافی کچھ سائنٹیفک انداز میں بھی، علم کے انداز میں بھی، دین کے انداز میں بھی، روایات کے انداز میں بھی، حکایت کے انداز میں بھی بیان تو کیا جاتا ہے. لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک نقطہ عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ روشنی دے، وہ چمک دے، جی وہ راستہ دے، وہ صراط پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جس پر چل کر انسان اندرونی راز کو پا لیتا ہے. اقبال نے ایک بات کی تھی کہ عقل کیا ہے، چراغ راہ گزر ہے، چراغ راہ گزر ہے، اور درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا، چراغ راہ گزر کو کیا خبر ہے. ایک عقل وہ ہے جو وجدانی ہے، ایک وہ ہے جو عرفانی ہے، ایک وہ ہے جو اصحابی ہے. جی اقبال ایک عقل کی بات کرتا ہے کہ وہ عقل جو صرف مادے تک جاتی ہے، جو صرف مادے تک جاتی ہے، اس کا تو یہ مقام ہے کہ عقل جو ہے بے راستے پہ چلتا ہوا ایک چراغ ہے، لیکن درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا، کمرے کے اندر کیا ہے، یہ چراغ راہ گزر کو کیا خبر ہے. یہ اس راستے پہ چلنے والے چراغ کو کیا پتہ کہ اندر کیا ہو رہا ہے. اندر کی روشنی کے لیے وہ تالا کھولنا پڑے گا جو کمرے پہ لگا ہوا ہے. وہ تالا کسی کی نگاہ سے کھلتا ہے، کسی کی نظر سے کھلتا ہے، کسی کے فیض سے کھلتا ہے. اور یہ اس دور میں بہت خوش قسمت انسان، مرد اور عورت وہ ہے جس کو آج کے دور میں کوئی صاحب دل مل جائے، جو صاحب علم باطن مل جائے، جو صاحب علم معرفت مل جائے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے ان لوگوں کی صحبتیں، ان لوگوں کا فیض. اللہ فرماتا ہے بَخَلَقْنَا كُلَّ شَيْءٍ زَوْجَيْنِ. میں نے پہلے عرض کیا کہ میں ان لوگوں کو سنتا ہوں، لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کی توجہ قرآن عظیم کی طرف کیوں نہیں جاتی. قرآن نے کہا، اللہ کی کتاب نے کہا، بے مثل کتاب نے کہا، بے مثال کتاب نے کہا، لازوال کتاب نے کہا، اور اس کتاب نے کہا جو سید کونین کا قلب اطہر پہ نازل ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب رضولاتی خلیات پر یہ کتاب نازل ہوئی. نکلی کہاں سے، آئی کہاں سے، یہ فرمان کہاں سے ہوا، اعلان کہاں سے ہوا، بولتا کون رہا، سنتا کون رہا، لاتا کون رہا، جاتا کون رہا، آگ کا روانہ کون کرتا رہا. یہ ایک عظیم داستان ہے. پھر میں واپس لوٹتا ہوں. اللہ کہتا ہے ہم نے ہر شے کو جوڑا جوڑا پیدا کیا. یہ بہت بڑا قانون ہے جس کو سائنس پروف کرے نہ کرے، اول تو کر لیا ہے، سائنس بھی جانتی ہے. اور سائنس کیا ہے؟ سائنس ہے کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کا نام، یا ریسرچنگ آف دا یونیورسل لاز، کائناتی قوانین کو پانے کا نام سائنس ہے. یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ہر چیز کی کائنات میں کوئی نہ کوئی چیز حقیقت ہے. اللہ نے بے مقصد اور لائب کوئی چیز پیدا نہیں کی ہے، تو حقیقت تک پہنچنے کا نام سائنس ہے، حقیقت کو پانے کا نام سائنس ہے، جسے مالک نے حکمت کہہ دیا ہے. یہ حکمت کی کئی شاخیں ہیں، سائنس کی کئی شاخیں ہیں. سائنس میں کیمسٹری بھی ہے، فزکس بھی ہے، بایو بھی ہے، میتھ بھی ہے، ارضیات بھی ہے، فلکیات بھی ہے، میگاردات بھی ہے، میڈیکل بھی ہے، ٹیکنیکل بھی ہے. کئی شاخیں ہیں. ایسی حکمت کی بہت ساری شاخیں ہیں. حکمت دانائی، سمجھ، بوجھ بھی ہے. اب آتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے ہم نے کائنات کی ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے. تو یہ یاد رکھیے، درختوں کے جوڑے، پتوں کے جوڑے، شگوفوں کے جوڑے، ٹہنیوں کے جوڑے، آسمان کے جوڑے، زمین کے جوڑے، سیاروں کے جوڑے، ستاروں کے جوڑے، گلیکسیز کے جوڑے، گیلیکسیوں کے جوڑے، نظام کائنات کے جوڑے، یہ ارض کے جوڑے، سما کے جوڑے، یعنی نیوکلس کے جوڑے، ایٹم کے جوڑے، خلیات کے جوڑے. یہ جوڑ وحدت فقط وہی ہے، وہاں کی سب کثرت ہے. یہ وحدت فقط وہ توحید خالص فقط ذات الہی ہے. باقی کہیں توحید نہیں ہے، کسی کے پاس توحید نہیں ہے. سب جوڑے کا قانون ہے، سب کثرت ہے. اب اس کثرت میں وحدت کو تلاش کیجئے، پھر وحدت میں کثرت کے نظارے دیکھیے. یہ اور بات ہے، یہ معرفت کی اور بات ہو جائے گی. علم باطن کی ایک اور بات شاخ نکل جائے گی اس بیان میں. میں نے آپ کی خدمت اس عاجز نے، یہ میں نے کہا یہ تکبر سے نہیں کبھی تھا، یہ نکل جاتا ہے منہ سے، میں تو کہنے پڑتے. بہرحال یہ عرض کی آپ کی خدمت نے کہ قرآن پاک نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک ایک جوڑا ہے. اب میں اپنے مقصد کی طرف آتا ہوں. اس کائنات کا جب سے بنی اس وقت سے لے کر قیامت تک دو دور ہیں. انسان جب سے بنا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک دو دور ہیں.
یعنی ایک کائناتی دور ہے، ایک انسانی دور ہے، ایک تخلیق کائنات کا دور ہے، ایک انسان کی تخلیق کا دور ہے۔ ڈیپلی جائیے، گہرائی سے سنیے، محبت سے سنیے، پیار سے سنیے، آگے پہنچائیے، آگے روانہ کیجیے، آگے شیئر کیجیے۔ جہاں سمجھ نہ آئے مجھ سے پوچھ لیجیے گا، جہاں میں غلط کہوں میری اصلاح کر دیجیے گا۔ اب جوڑے کے قانون کے تحت دو جوڑے ہیں، کائنات کا اور انسان کا، اور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار کل ختم رسول حسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جوڑوں کے درمیان میں ہیں۔ امام الانبیاء مرکز ہیں، بلکہ مرکزہ ہیں، درمیان میں ہیں، یعنی جتنا زمانہ پہلے گزر چکا ہے اتنا ہی نبی پاک علیہ السلام کے بعد گزرنا ہے۔ تو اس طریقے سے کیونکہ جو پہلے گزر چکا ہے اس میں بعد میں آنا ہے، جو جوڑے کا قانون چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جوڑے کا قانون چل رہا ہے، جتنا پہلے گزر چکا ہے اتنا ہی بعد میں آنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام وسط کائنات میں ہیں جی، امتن وسط لتکون شہداء علی الناس، یہ امت بھی وسط ہے۔ حضور علیہ السلام کے وسط کا ایک معنی یہ بھی ہے، ایک مفہوم یہ بھی ہے، ایک مطلب یہ آسان کرتا ہوں آپ سے کہ آدم علیہ السلام سے نبی پاک علیہ السلام تک ایک جوڑا ہے، ایک دور ہے، اور نبی پاک علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایک دور ہے۔ اب جتنے انسان حضور علیہ السلام سے پہلے آئے ہیں تخلیق انسانی تک، اتنے ہی حضور علیہ السلام کے بعد تشریف لائیں گے، بعد آئیں گے، تب ہر بندے کا ایک جوڑا ہوگا جی، ہر مرد کا ایک جوڑا، ہر عورت کا ایک جوڑا، کوانٹٹی پوری رہے گی۔ دائرہ مکمل تب ہوتا ہے جب دونوں قوسین برابر ہوں، تھوڑا سا بھی فرق ہو تو قوسین برابر نہیں ہوتی ہیں۔ تو اب ایک قوس پہلی ایک قوس بعد بھی نبی پاک علیہ السلام مرکز ہے، تو یہ محیط بن گیا کائنات کا، تو ایک محیط ہے وہاں تک جاتا ہے جہاں انسان کی تخلیق ہوئی۔ کائنات کی تخلیق کی بات میں ابھی نہیں کرتا، وہ بہت مشکل سی بات ہے۔ اور پھر ایک تخلیق نیچے ہے قیامت تک، تو جتنے انسان پہلے آئے ہیں اتنے ہی بعد میں آئیں گے، اس کے بعد قیامت آئے گی، سمجھ گئے؟ تو یہ جوڑا ہو گیا ایک قانون قرآنی کے تحت کائنات کا اور انسان کا۔ اب یہ ہے کہ ہر نبی جو بھی تشریف لائے ان کے نقش قدم پر میرے آقا کے بعد ایک ایسا بندہ ضرور آئے گا جس کی اناٹمی انبیاء کے اناٹمی پر ہوگی، مگر نبی نہیں ہوگا، رسول نہیں ہوگا، کیونکہ رسالت ختم ہے آقا کونین پر، حضور ختم رسول ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بعد رسول پیدا نہیں ہوگا، حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، پیدا نہیں ہونا ہے، تو وہ اس معاملے میں نہیں گنے جائیں گے، اور ان کا بھی سائنٹیفک ریزن ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی بہت دلیلیں ہیں، قرآن میں سائنسی دلیل ہے، قرآن میں اناٹمی اور فزیالوجی کے تحت بھی دلیل ہے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ چارجنگ آف دا سیلز کے تحت بھی ثابت ہو سکتا ہے، ہوتا ہے بلکہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ اب یہ ہے کہ جتنے انسان پہلے پیدا ہوئے اتنے بعد میں آنے، جیسے 1,24,000 انبیاء کرام ہیں، تو انہی کے نقش قدم پر، انہی کے اناٹمیز پر، انہی کی فزیالوجی پر اتنے ہی انسان بعد میں آئیں گے جن کی اناٹمی فزیالوجی اتنی ہائی ہوگی مگر وہ نبی نہیں ہوں گے۔ ایسے ہر بندے اور ہر عورت کا ایک جوڑا آنا ہے۔ یہ وہ بات نہیں ہے جو ہندو کہتے ہیں کہ گاؤں جون بدل جاتے، یہ نہیں ہوگا، بلکہ جوڑا ہوگا۔ اسی طریقے سے جیسے ہر نبی کا ایک جوڑا ہوگا، نبی پاک علیہ السلام کے حسن کا، حضور کے جمال کا، حضور کے نور کا، حضور کے تجلیوں کا بھی ایک جوڑا ہے۔ اس کو آپ امام مہدی کہہ لیں یا کوئی اور رہبر کہہ لیں یا کوئی اور لیڈر کہہ لیں، تو انہوں نے پیدا ہونا ہے۔ حضور کا جو جوڑا ہے اس نے پیدا ہونا ہے، حضور کا جوڑا پیدا ہوا نہیں ہے، حضور کے جوڑے نے پیدا ہونا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا نہیں ہونا، وہ آئیں گے، اس لیے کہ ان کی طبی عمر جو ہے وہ ابھی پوری نہیں ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے طبی عمر پوری کرنے کے لیے تشریف لانا ہے۔ کائناتی کتاب نے کہا کہ نہ ان کو پھانسی دی گئی ہے اور نہ ان کو مارا گیا ہے، بلکہ وہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں، اور اس وقت وہ جنت میں ہیں، وہ جنت سے ہی تشریف لائیں گے، وہ زندہ ہیں، وہ حیات ہیں، اور وہ تشریف لائیں گے
یہ اور ایک اور بات بڑی گہری پھر میں انشاءاللہ کسی وقت عرض کروں گا. اللہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی تمثیل ہے، دونوں مثل ہیں، ایک دوسرے کی مثل ہے. یہ کسی اور درس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں یہ راز کھولوں گا کہ یہ کیا راز ہے، اللہ نے ایسے کیوں کہا. تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائیں گے، انہوں نے پیدا نہیں ہونا ہے، تو اب وہ اپنا عمر پوری کرنے کے لیے تشریف لائیں گے. تب جوڑے کے قانون کے تحت ابھی تو قیامت بہت دور ہے. جو قرآن کہتا ہے، جو فرقان کہتا ہے، جو اللہ کی کتاب کہتی ہے، وہی تو کافی دور ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، یہ کائنات کی ہر چیز کا ایک جوڑا ہے. اس جوڑے کے تحت، جوڑے کے قانون کے تحت، قانون کائنات بھی جوڑے کے قانون کے تحت چل رہی ہے. یاد رکھیے آپ، الیکٹرانی جوڑے، نیوٹرانی جوڑے، پروٹانی جوڑے، فوٹانی جوڑے، سوٹانی، پتہ نہیں کیا کیا جوڑوں کے بغیر تو ہے ہی نہیں کائنات. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک وہ ہے جس کا جوڑا نہیں، اور قادر مطلق ہے جس کا جوڑا نہیں. وہ تنہا ہے، وہ فرد ہے، وہ یکتا ہے. قل هو اللہ احد کے مقام اس کے درجوں پر اللہ کی ذات پاک ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جوڑا، اس کو امام مہدی کہہ لیجئے جی، اور یہی نام دے لیجئے. حسن و جمال رسالت کا آئینہ یا عکس یا جوڑا، وہ آئیں گے اور وہ پیدا ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تاکہ یہ جوڑے کا قانون جو ہے یہ پورا ہونا ہے. اس کے بعد پھر قیامت آئے گی، اور قیامت اس وقت آئے گی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا کریم تک جتنا زمانہ ہے اتنا، اور جناب علی مرتضیٰ سے لے کر قیامت تک جتنا زمانہ ہے، یہ زمانہ جب پورا ہو جائے گا تو وہ قیامت آ جائے گی. پھر سن لیجیے، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک جتنے سال ہیں، جتنا دور ہے، اتنا دور، اتنے سال گزریں گے جناب علی کے ذات اقدس کے بعد، تو پھر جا کر قیامت آئے گی. اب درمیان کا جو عرصہ ہے، یہ جناب ابو بکر صدیق، جناب عمر فاروق، جناب عثمان غنی اور جناب علی المرتضیٰ، یہ جو دور خلافت ہے، آپ کو پتہ ہے اس میں کیا راز ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیوں نہیں گنا گیا، یہ کیوں نہیں گنا؟ ویسے تو ہر صحابی کا بھی جوڑا ہوگا جو اس کے اناٹمی پہ ہوگا، جو ان کی فزیالوجی پر ہوگا. تو یہ دور جو اس دور کو نکالا گیا ہے حضرت علی سے لے کر قیامت تک کا دور، اور آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا کی ذات اقدس تک کا دور، وہ یہ برابر ہیں. یہ جو سال ہیں خلافت کے، یہ کیوں منہا کیے جائیں گے؟ اس لیے کہ یہ آدم علیہ السلام جنت سے جب یہاں تشریف لائے زمین میں، تو ان کو آتے آتے اتنا عرصہ لگا، انتہائی سپیڈ کے ساتھ، انتہائی رفتار کے ساتھ اتنا عرصہ لگا. یہ تو جناب آدم کو اتنے سال لگ گئے جنت سے یہاں آنے میں، اور کائنات کے والی، مالک، مولا، مختار، سید کونین ایک لمحے میں گئے. مکان لا مکان سے ماورا، جنت سے ماورا، لوح سے ماورا، قلم سے ماورا، کرسی سے ماورا، سدرۃ منتہا سے بھی آگے آئے اور گئے. لمحہ نہیں لگا، یہ لمحہ بھی معدوم ہو گیا، لمحات بھی معدوم ہو گئے. یہ شان اقدس ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ قرآن عظیم کے جوڑے کے قانون کے مطابق یہ جو ہم نے منہا کیا ہے زمانہ خلافت کا، یہ وہ سال ہیں جو آدم علیہ السلام اتنے سال میں یہاں زمین پر تشریف لائے. اس دور کو منہا کر دیا جائے گا. اس کے بعد دور شروع ہوتا ہے جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ کریم کی خلافت کے بعد قیامت تک کا دور، اور نبی پاک علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک کا دور. یہ جب دور برابر ہو جائیں گے، یہ سال اکول ہو جائیں گے، دائرہ مکمل ہو جائے گا، جوڑا مکمل ہو جائے گا، اور قیامت آ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی محبت، پیار، عشق، الفت عطا کرے. حضور علیہ السلام کے پاک قدموں میں جگہ ڈھونڈتے ہیں کہیں تھوڑی سی مل جائے، اور پھر حضور علیہ السلام کے پیار کی روشنی میں، حضور کی محبت کی روشنی میں قرآن پاک کی گہرائیوں کو سمجھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.